سر یہ لگائیں نیچے یہ رکھا ہوئے ہیں سارے پھر تھوڑا سا قریب کر کے آواز صحیح آ جائے ٹھیک ٹھیک ہے بھائی بچے شہید ہوئے، سب کی مذمت بھی کی گئی، ان کے لیے دعا بھی، امن و امان پہ خرچ ہونے کے باوجود بھی ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے مزدور محفوظ نہیں ہیں۔ کل بھی میں پڑھ رہا تھا صبح اخبارات میں، ہماری صوبائی حکومت کے ذمہ داران بتا رہے تھے کہ ہم عوام کی مدد سے، عوام تعاون کریں، عوام کی مدد سے ہم بلوچستان پہ امن قائم کریں گے۔ تو عوام آپ کو ساتھ دینے کے لیے تو تیار ہے، عوام نے ہر وقت قربانی دی ہے، لیکن عوام کس طرح بھروسہ کرے کہ آپ چوک و چوراہوں پر عوام کی تذلیل کرتے ہو، عوام کی ماں اور بہن کو گالیاں دیتے ہو، عوام کے بزرگوں کو شاہراہ پہ مرغا بناتے ہو، عوام کی ہر جگہ تم توہین کرتے ہو، چیک پوسٹوں پہ تم توہین کرتے ہو، پر اسی عوام سے تم توقع رکھتے ہو کہ عوام تمہارا ساتھ دے گا۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چوکیدار کو ہم 85 ارب روپے دیتے ہیں، تو مجھے تو ہمیں شک ہی نہیں، یقین کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ وہی چوکیدار ہی بدامنی میں بلوچستان میں ملوث ہیں، اور تمام جو بدامنی ہے اس کے تانے بانے اسی طرف جاتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی علاقے میں واقعہ ہو تو جہاں سنجیدگی نہ ہو، کوئی ذمہ دار کا تعین نہ ہو، کوئی ذمہ دار کوئی نہ ٹھہرا جا سکے، کوئی معطل نہ ہو، اب تک اتنے واقعات ہونے کے باوجود بھی کوئی سیکورٹی کا ذمہ دار جس کو ہم 85 ارب دیتے ہیں، کوئی اپنے عہدے سے برخاست نہیں ہوا، کوئی اپنے عہدے سے فارغ نہیں ہوا، کسی کا احتساب نہیں ہوا، صرف وہی دھمکیاں ہیں کہ ہم ریڈ چیلنج نہیں ہونے دیں گے، پیچھا کریں گے، انجام پہنچائیں گے، ہم مذمت کریں گے، ہم یہ کریں گے، ایسے چوکی مار ہیں، بس یہی لہجے جو بیچارے ادا کرتے ہیں۔ جو لہجے، جس کے لہجے اس طرح کے ہیں، ان کو بھی اپنے اختیارات کا پتہ ہے کہ وہ جو لہجے میں بات کر رہے ہیں وہ بیچارے کے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو آج میں جیسے ہم نے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم بلوچستان جماعت اسلامی، بلوچستان کے ایشوز کا حل کیا ہے، بلوچستان جو آج جل رہا ہے اس کا حل کیا ہے، اس کے وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج بلوچستان اس مقام پہ پہنچا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک چارٹر پیش کر رہا ہوں، اپنے 26 نکات پر آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے پیش کروں گا، اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم آگے اپنی تحریک کو، اپنے بلوچستان کی حقوق کی، اپنے وسائل کے تحفظ کی، اپنے عزت اور غیرت کی جو تحریک ہے، انشاءاللہ جماعت اسلامی بلوچستان کی گلی کوچوں میں، شہروں میں ہم انشاءاللہ ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ تو سب سے پہلا یہ کہ بلوچستان میں، اور یہ اس کے کاپی انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ میں بھی ولی خان بھائی تمام صحافیوں کو بھی انشاءاللہ وہ بھیج دیں گے، آپ کو فراہم بھی کریں گے۔ میں کہہ رہا تھا وہ ایسے دے دوں گا، لیکن ولی خان بیرے کے جدید دور ہے، ہمیں واٹس ایپ میں سب کو دے دیں گے۔ اسی طرح پہلے جو ہے بلوچستان میں لاپتہ افراد کو بازیاب، اغوا نما گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیا جائے، بلوچستان میں بدترین انسانی حقوق کی پامالی بند کی جائے، سیاسی آزادی دی جائے، بلوچستان میں دہشت گردی، بدتخوری پروان چڑھانے والے شاعروں پر عوام کی تذلیل کرنے والی فورس FCC کو فوری طور پر بلوچستان سے بے دخل کیا جائے، بلوچستان کے سمندر سے ٹالر مافیا کا خاتمہ کیا جائے، سمندری حیات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، بلوچستان کے لوکل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ کونسل، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور یونین کونسل کو مالی و انتظامی اختیارات دیے جائیں، بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ اور منشیات فروش مافیا اغوا کاروں کی سرپرستی بند کی جائے، بلوچستان میں نوجوان نسل کو برباد کرنے والے منشیات کے تمام اڈوں کا خاتمہ کیا جائے اور منشیات کی کاشت کو روکا جائے، بلوچستان کے تمام قبائلی تنازعات کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، قومی امن جرگہ تشکیل دیا جائے تاکہ تنازعات کو فوری طور پر حل کیا جا سکے، بلوچستان میں بارڈر کاروبار کو تحفظ دیا جائے، چمن سے لے کر گوادر بارڈر کے تمام کراسنگ پوائنٹ کھولے جائیں، آزادانہ شناختی کارڈ کے ذریعے کام کرنے دی جائے، ٹوکن ای ٹیگ وغیرہ کا خاتمہ کیا جائے، بلوچستان میں کرپشن کرنے والے سیاستدان، بیوروکریسی، ججز اور جرنیلوں کا سخت احتساب کیا جائے اور ان کی لوٹی ہوئی دولت عوام پہ خرچ کی جائے،
بلوچستان کے شاہراہوں پر عوام کی تذلیل بند کی جائے، چوکوں پر عوام ماں اور بہنوں کو گالی دینے کا سلسلہ بند کیا جائے، بلوچستان میں غیر ضروری اور ناجائز چیک پوسٹوں کا خاتمہ کیا جائے، آبادی کے اندر ہاسپٹل، اسکول، کھیل کے میدانوں، ڈیم اور تفریحی مقامات پر جو چیک پوسٹیں ہیں وہ سب ختم کیے جائیں، بلوچستان میں کام کرنے والے مزدوروں کو تحفظ دیا جائے اور ان کا قتل عام بند کیا جائے، صوبے میں تعلیم، صحت، پانی، بجلی، گیس کی فراہمی کا خصوصی اہتمام کیا جائے، صوبے میں ہزاروں بند اسکول، ہاسپٹل کھولے جائیں، بلوچستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن فوری طور پر قائم کیا جائے اور ہائر کمیشن کے لیے خصوصی بجٹ مختص کیا جائے، بلوچستان میں نوکریوں اور محکموں کی خرید و فروخت کو بند کیا جائے، میرٹ کو بحال کیا جائے، پہلے نوکریاں بکتی تھیں، ابھی محکمے بک رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب کو۔ بلوچستان میں پٹواریوں کے ذریعے لینڈ مافیا کو ہزاروں ایکڑ زمین الاٹ کی گئی ہیں، الاٹمنٹ منسوخ کر کے زمینیں غریبوں میں تقسیم کی جائیں، بلوچستان کے عوام کے مفادات کے خلاف ریکارڈنگ سندھ و گوادر پورٹ معاہدات منسوخ کیے جائیں، وفاقی اداروں اور محکموں میں بلوچستان کے کوٹے پہ مکمل عمل درآمد کیا جائے، نیوی اور کوسٹ گارڈ میں 70% ملازمین بلوچستان کے نوجوانوں کو دیے جائیں، سی پے کے تحت اسلام آباد سے کوئٹہ، کوئٹہ سے کراچی اور کوئٹہ سے گوادر تک موٹر وے بنایا جائے، بلوچستان میں صوبائی اسمبلی صوبائی کابینہ کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے، عسکری ادارے اپنا آئینی کردار ادا کریں، سول معاملات میں مداخلت بند کریں، بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق اور اپنا حقیقی نمائندہ منتخب کرنے کا حق دیا جائے اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، بلوچستان میں پولیس اور لیویز کی تنخواہوں کو دوگنا کیا جائے، پولیس اور لیویز کو بااختیار بنا جائے، ان کو وسائل فراہم کیا جائیں، 80 ارب سالانہ پولیس اور لیویز کو دیے جائیں، مان کو مسلسل طوفانی بارش کی وجہ سے ہر ضلع متاثر ہوا، بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیا جائے، کیسکو صارفین کے بجلی کے تمام سابقہ بلز معاف کیے جائیں، بجلی کے ناجائز ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے، اکبر ایکسپریس، چلتن ایکسپریس، عباسین ایکسپریس، بلوچستان ایکسپریس کو فوری طور پر شروع کیا جائے، سی پیک فیز 2 جوب سے گوادر تک بلوچستان بھر میں ریلوے نظام کو شامل کیا جائے۔ چلیے ہمارے چارٹر کے مطالبات ہیں، اور باقی انشاءاللہ ہم 15 نومبر ابھی جمعے کو بدامنی کے خلاف اور چوکیدار کی ناکامی اور ملوث ہونے کے خلاف، بلوچستان حکومت کی ناکامی کے خلاف پورے صوبے میں انشاءاللہ احتجاج کریں گے، اور 16 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، تاکہ پورے چارٹر کے مطابق پورے بلوچستان میں ایک انشاءاللہ تحریک آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 15 تاریخ سے ہمارے جلسے شروع ہے جوب سے، پورے صوبے میں بڑے بڑے جلسے کر کے آخر میں جو اس دن میں کہا تھا پھر کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ ہم مارچ اور اپریل میں کریں گے انشاءاللہ، 17 کو لورالائی میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے۔ مولانا صاحب، دو چیزیں وضاحت آپ نے بڑا ڈیٹیل اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، یہ آپ اسمبلی کے فون پر اور اس سے پہلے جب آپ اسمبلی میں نہیں تھے کہ ساری باتیں کرتے رہے، لیکن اس ٹائم اسٹیٹس بتائیے کہ آپ حیثیت ممبر پارلیمنٹ اور آپ کے جو جماعت سے ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ کون سی نشستوں پر ہیں، سرکاری نشستوں پر یا اپوزیشن کی نشستوں پر؟ دیکھیں اب تک جو ہے نا ہمارا جو ممبر ہے اور جماعت کا اب تک جو یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور حکومتی بینچوں میں وہ بیٹھے، میں اپوزیشن بینچوں میں بیٹھا ہوں، اور پھر جب میں وہاں بیٹھا تو کہا کہ ہم جرگہ کریں گے وغیرہ، اس پہ ہم مشاورت کر رہے ہیں کہ ایسی حکومت، اور 5 نکات پہ پچھلے پریس کانفرنس میں آپ نے بھی یہی سوال کیا، میں نے کہا کہ 5 نکات پہ ہم نے جو اس کے کہے تھے، تو اس نکات میں ایک نکتہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کی جو پالیسی اور ظلم و جبر ہوگا، ایسا نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوا ہے کہ ہم ہر چیز پہ آنکھیں بند کریں گے، اپنا منہ بند کریں گے، تو ہم ایک حساب سے اب تک ایک حصہ تو ہمارا ایک ممبر حکومتی بیچ میں تو بیٹھا ہے، لیکن اس پہ ہماری مشاورت جاری ہے، اور اسی نقطے کے مطابق بھی ہے کہ ہم بلوچستان کے مسائل اور حقوق پر نہ آواز بند کریں گے، نہ منہ بند کریں گے، نہ آنکھیں بند کریں گے، اب اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مولانا صاحب بدامنی کے حوالے سے کل محسن نقوی صاحب یہاں پر آئے، انہوں نے کہا میں جب بھی ایسی بدامنی ہوتی ہے میں دورے کرتا رہا ہوں، مجھے بتائیں اس کا حل کیا ہے کہ اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، جب ہم تو بوڑھے ہو گئے یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، تو اس کا کیا حل ہے؟ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، باقی سیکورٹی فورسز ہوں یا افسران ہوں ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، جیسے آپ نے بولا کرپشن کرتے ہیں،
क्या हल निकालने होगा इनका? उसका हाल देखें, इंसाफ दो, बलूचिस्तान को इज़्ज़त दो, बलूचिस्तान को इंसाफ दो। हमारी जो है ना पूरा आग जल रहा है, तेल डाल रहे हैं, हुकूमत तेल डालने का काम कर रहे हैं, उसको आग बुझाने का काम नहीं कर रहे हैं। उनकी लेजे देखो, उनकी बातें देखो, SHO की मार है, फलानी है, हम पीछा करेंगे, हमें करेंगे, इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। जब बलूचिस्तान जल रहा है तुम तो फैसले करते हो, बॉर्डर बंद करते हो, 30 लाख लोगों को मैं नौजवान बेरोज़गार करूँगा। आज भी आप घरों के चादरों चारदीवारी को तुम पामाल कर रहे हो। आज भी हमारे बुज़ुर्गों की माँ और बहन को तुम गालियाँ दे रहे हो। आज भी हमारे बुज़ुर्गों को शायरा पर तुम जो है मुर्गा बना रहे हो। तो आप मुझे बताएं कि ये आग में तेल डालने वाली बात कर रहे हो। हुक्मरान इंसाफ दें, हुक्मरान इज़्ज़त दें, हुक्मरान इंसाफ का काम करें, लोगों को रोज़गार दें तो अमन कायम होगा। ये बातें धमकियाँ देने से कुछ नहीं होगा। न मोहसिन नकवी के हाथ में, न सरफर बुगटी साहब के कुछ हाथ में। सीधी सीधी बात करें कि बलूचिस्तान में बदअमनी का ज़िम्मेदार कौन है, 85 अरब रुपए कौन लेता है, दुखी में भत्ता कौन लेता है। साफ साफ बात करें, इंटेलिजेंस क्यों नाकाम है। आप हज़ारों ये इतने पैसे लेते हो, 85 अरब रुपए, कौन बदअमनी बलूचिस्तान में पैदा। साफ साफ बात का अगवा बर तावन वाले कौन है। तो इसलिए ये लोग जो है बलूचिस्तान में के मुहाफ़िज़ ही बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलव्वस है। जब तक ये डेथ स्क्वाड की सरपरस्ती करेंगे, मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करेंगे, ये कार्ड होल्डर हैं, इनके जो किराए के लोग हैं, इनको मुहब्ब वतन समझते हैं, जो कातिल मुहब्ब वतन बने फिरते हैं बलूचिस्तान में, जब तक इनकी सरपरस्ती करेंगे ये कत्लेआम जारी रहेगा। बलूचिस्तान का एक ही हाल है कि उसको इंसाफ दो, इज़्ज़त दो, एहतराम दो, रोज़गार दो और अपना हुक्मरान अपना क़िबला दुरुस्त करें, लोगों सीनों से लगाएं। जो नौजवान वेलफेयर रियासत से नाराज़ है उनको जाके बात करें। तुम इंडिया से बात कर सकते हो, जो कश्मीर के लाखों नौजवानों का हमारा कातिल है, उससे तुम बात कर सकते हो, हमारे बच्चों से क्यों नहीं बात कर सकते। ये नौजवान जो तुम्हारे जुल्म की वजह से पहाड़ों पे गए, उनसे क्यों आप बात नहीं कर सकते। ये बॉर्डर किसने बंद किया है? भारत ने बंद किया है, इसराइल ने बंद किया है। तुम्हारे फैसलों से, हुक्मरानों के फैसलों तुम भारत बॉर्डर को बंद करके 30 लाख लोगों को तुम मार रहे हो। इसलिए हुक्मरानों के उसके मुनसर है, उनके रवैये पे मुनसर है बलूचिस्तान में अमन। जब तक ये रवैया रहेगा, मैंने संजीदगी नहीं देखी। बलूचिस्तान के हुक्मरानों के इदारों के चेहरों पे आज भी हंसी है, आज भी ये मुस्कुरा रहे हैं, आज भी ये अय्याशियाँ कर रहे हैं, आज भी अल्लाह तल्ला बलूचिस्तान के हुक्मरान और बलूचिस्तान के अस्करी इदारे कर रहे हैं। कोई संजीदगी मुझे नज़र नहीं आता। तो आप मुझे साथियों से पूछता हूँ, आज इस हाल में बॉर्डर का बंद का फैसला करना कोई बलूचिस्तान के मुखलिस लोग करेंगे? कोई मुखलिस हो हालात से, इन हालात में कोई मुखलिस क़यादत बॉर्डर बंद कर सकता है, रोज़गार पे पाबंदी लगा सकता है। लेकिन वो ख़ुद चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब हों, इस 80 अरब को हम 150 अरब कर दें ताकि हमारी चेक पोस्टें बढ़ जाएँ, और ख़ाली ज़मीनें अगर हों वो हम कब्ज़ा कर दें और छावनियाँ बना दें। छावनियों बनाने से इस तरह अमन नहीं होगा। मैं बतौर सियासी कारकुन समझता हूँ बलूचिस्तान के बदअमनी का सबसे बड़े ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान, हमारे अस्करी इदारे। सर ये बताएं कि जो 26 मुतालबात हैं इसमें कुछ ऐसे भी हैं जैसे सैदक और रेकोडिक या गवादर, ये बड़े मुआहदात हैं और इनको कौमी सलामती से जोड़ा जाता है, इसका भी मुतालबा शामिल है और इस तरह के और बहुत सारे। तो इन तमाम मुतालबात को मनवाने के लिए क्या रिवायती एहतजाज ही होंगे या कुछ और तरीका आप अपनाएंगे, क्या स्टेप होंगे? ग्वादर वाले तजुर्बे होंगे। ग्वादर में कोई रवायती एहतजाज नहीं हुए। इंशाल्लाह हमने वो पूरे मुल्क के एहतजाज हुए, तो पूरे इंशाल्लाह अजला में, पूरे सूबे में इंशाल्लाह मुअस्सर आवाज़ बनेंगे और मुअस्सर प्रोग्राम करेंगे। हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि हमारे वसाइल हैं, ये हम पे खर्च किए जाएँ। रेकोडेक से निकलते हों, ग्वादर से निकलते हों, जहाँ से निकलते हों, इंसाफ यही है कि सबसे पहले उस इलाके में, फिर सूबे में, उसके बाद बाहर है। मतलब आपने एहतजाज के हवाले से बताया कि आप एहतजाज करेंगे और गवादर की तस्करा होगा, लेकिन जब आप असम्बली में नहीं थे वहाँ अवाम का मोमेंटम और आपके साथ उनकी हमायत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। उसके बाद जब आपने बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन दोबारा एहतजाज का ऐलान किया तो लोग कोई बड़ी कसीर तादाद में नज़र नहीं आए। तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि अवाम को कैसे आप राग़िब करेंगे अपने एहतजाज में? नहीं, जब हम चाहेंगे इंशाल्लाह इसी गवादर में आप देखेंगे इंशाल्लाह, जब हम चाहेंगे तो जो लोग जो ये मैं उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बताया कि हमारे मुखालिफिन बताते हैं कि ग्वादर के लोगों ने मौलाना को छोड़ा है, उन्होंने भी पिछले दिनों एक एहतजाज ख़ुद किया था जो मेरे ख़िलाफ़ हैं। 10 लोग माशाल्लाह उनके साथ थे, तो वो जो मेरे मुखालिफ हैं। तो इसलिए जब मैं चाहूँगा, हमारी टीम चाहेगी
वही लाखों हज़ारों लोग आपको ग्वादर में भी नज़र आएंगे और क्वेटा में भी नज़र आएंगे। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।